دوستو پچھلے 2-3 دن سے لگاتار آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پر ایک بزرگ کی وائرل ہونے والی تصویروں کو بار بار دیکھ رہے ہوں گے۔ پہلے تو ان بزرگ کی تصویر کے ساتھ یہ خبر وائرل ہوئی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور بعد میں پھر ان بزرگ کے جنازے کی تصویریں وائرل ہوئیں۔ جنازے کی ایسی تصویریں کہ جن کے اندر لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس جنازے میں نہ صرف دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز شامل تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ خود ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان بھی شامل تھے، اور یہی وہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے دنیا کے زیادہ تر لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا، اور ہر کوئی ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ بزرگ تھے کون، اور انہوں نے اپنی زندگی میں آخر ایسے کون سے بڑے کام کر دیے تھے کہ جن کی وجہ سے دنیا کے لوگ ان کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی مشہور بزرگ کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل دوستو یہ کوئی اور نہیں بلکہ ترکی کے سب سے بڑے بزرگ اور مجدد شیخ محمود آفندی تھے، جو نہ صرف وہاں کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان کے پیر و مرشد بھی تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اگر الجزیرہ کی رپورٹ کی مانیں تو سلطنت عثمانیہ کی آخری نشانی بھی تھے، کیونکہ دوستو جس دور میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تھا اس دور میں ترکی کے بہت سارے چھوٹے بڑے عالموں نے چھپ چھپ کر گاؤں کے علاقوں میں جا کر پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر وہاں کے بچوں کو دینی تعلیم دینا شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ فوج چھاپے ماری کرنے آ رہی ہے تو وہ لوگ فوراً پاس ہی میں موجود کھیتی باڑی کے کام میں لگ جایا کرتے تھے، اور اس طرح سے یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ یہ بچے پڑھائی لکھائی نہیں کر رہے ہیں بلکہ کھیتی کا ہی کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اس دور میں چھپ چھپ کر پڑھنے والے بہت سارے بچوں میں سے ایک بچے کا نام محمود آفندی بھی تھا، وہی محمود آفندی کہ جن کی تصویریں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ حضرت شیخ محمود آفندی نے جب اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی تو انہوں نے بھی گاؤں کے علاقوں میں جا کر چھپ چھپ کر بچوں کو بالکل اسی طرح سے پڑھانا شروع کیا کہ جس طرح سے انہوں نے خود بھی پڑھائی کی تھی، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ کو نہ صرف ختم کر دیا گیا تھا بلکہ کمال اتا ترک کی طرف سے عربک زبان، عربک کتابوں، ایون اسلامک لٹریچر پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ شیخ محمود آفندی اس دور میں اپنے شاگردوں یعنی اسٹوڈنٹس کو وہ کٹھن سے کٹھن مسائل بھی انگلیوں کے اشاروں پر ہی سمجھایا کرتے تھے کہ جن کے لیے کتابوں کا ہونا کمپلسری مانا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اس دور میں کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مگر شیخ صاحب کی زندگی میں ایک بڑا اور دردناک موڑ اس وقت آیا کہ جب ان کے 2 خاص اسٹوڈنٹس یعنی 2 خلفاء کو ہی شہید کر دیا گیا۔ ان دونوں کی شہادت کی وجہ سے شیخ صاحب اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ انہوں نے فوراً گاؤں سے شہر کی طرف نکلنے کا فیصلہ کیا، اور شہر میں موجود ایک پرانی مسجد میں ایک امام کے طور پر رہنے لگے۔ اس دوران بھی انہوں نے دینی تعلیم دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ لوگوں کو شاید جان کر حیرانی ہوگی کہ جس مسجد میں شیخ محمود آفندی نے امامت کرنا شروع کی تھی اس میں شروع کے 18 سال اس طرح سے گزرے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی انسان نماز پڑھنے تک کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں ترکی کے حالات پوری طرح سے بدل چکے تھے۔ مگر 18 سال کے بعد شیخ محمود آفندی کی محنت کی وجہ سے وہاں کی تصویر بدلنا شروع ہوئی، اور آج یہ حالات بن چکے ہیں کہ جب اس مسجد میں اذان ہوتی ہے تو لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ بڑی تیزی کے ساتھ اس مسجد میں نماز کے لیے پہنچتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کو زیادہ تر مسلمان اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ اس مسجد میں شیخ محمود آفندی نے لگاتار 40 سال تک امامت کی تھی۔ شیخ محمود آفندی کا تعلق حنفی مسلک سے تھا۔ اس کے علاوہ بات کریں اگر صوفی سلسلے کے طور پر تو آپ کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے تھا۔ مگر دوستو بھلے ہی شیخ محمود آفندی مسلک سے حنفی ہوں لیکن قابل اتنے تھے کہ چاروں ہی مسالک پر ان کو مہارت حاصل تھی۔ اگر آپ لوگ شیخ محمود آفندی کی زندگی کے پنوں کو پلٹو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی پوری ہی زندگی اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہے، مگر بھلے ہی وہ کسی بھی حالات میں رہے انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی پیسفلی اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہوئے گزاری تھی۔ کبھی اپنے گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا تو کبھی بڑے شہر کی بڑی مسجد میں جا کر ایک بڑے لوگوں کی بھیڑ کو لیکچر دیا۔ دوستو 1980 کے دور میں جب ترکی میں دوسری بغاوت کی وجہ سے حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے تو اس پورے حالات کو سنبھالنے میں بھی شیخ محمود آفندی نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ اس پورے دور میں لیفٹ اور رائٹ ونگ کے بیچ میں ایک دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے، اور ہمیشہ دونوں کے بیچ میں یہ نعرہ دیتے رہے کہ ایز اے مسلم اور ایز اے ترک ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے باز رکھیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی کو بخشیں، نہ کہ ان کی زندگی کو ان سے چھین لیں۔ یاد رہے کہ شیخ محمود آفندی کی ایک لمبے وقت تک ترکی کی فوج کے ساتھ اور وہاں کی کچھ سیکولر پارٹیز کے ساتھ ایک لمبے وقت تک تکرار رہی تھی۔
یہی وجہ تھی کہ وقت وقت پر کئی بار شیخ محمود آفندی کو فوج کے بڑے بڑے جرنیلز اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کئی بار پریشان بھی کیا گیا۔ ایک بار تو حالات ایسے بھی بن گئے تھے کہ جب ان کو ترکی سے ہی باہر نکالنے کا فیصلہ لے لیا گیا تھا، مگر ظاہر ہے اس وقت تک شیخ محمود آفندی کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ترکی کے بہت سارے لوگ ان کے اتنے زیادہ دیوانے ہو چکے تھے کہ وہاں کا ایڈمنسٹریشن چاہتے ہوئے بھی شیخ محمود آفندی کو دیش سے باہر نہ نکال سکا۔ 1982 میں شیخ محمود آفندی کے اوپر ترکی کے ایک مشہور انسان کے قتل کا الزام بھی لگایا گیا تھا، مگر ظاہر ہے 2.5 سال کے بعد ہی ان کو عدالت کی طرف سے کلین چٹ دے دی گئی، مگر 1985 میں ایک بار پھر سے ان کو عدالت کے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا گیا اور اس بار یہ دلیل دی گئی کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے جو لیکچرز ہیں وہ ترکی کی جو سیکولر سوچ ہے اس کے لیے بہت خطرناک ہیں اور فیوچر میں اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر عدالت نے ایک بار پھر سے شیخ محمود آفندی کے حق میں ہی فیصلہ سنایا اور ایک بار پھر سے ان کو کلین چٹ ملی۔ سن 2007 میں استنبول شہر کے اندر شیخ محمود آفندی کی جو رہائش گاہ تھی اس کے بالکل قریب میں ہی کھڑی ان کی گاڑی کے اوپر زبردست فائرنگ بھی کی گئی تھی، مگر شیخ محمود آفندی کے قتل کی یہ سازش پوری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ محمود آفندی نے لٹریچر کے فیلڈ میں بھی بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ابھی تک شیخ محمود آفندی کو نہ صرف دنیا کے کئی بڑے بڑے ایوارڈز کے ساتھ نوازا جا چکا ہے بلکہ آپ کا نام دنیا کے 500 سب سے زیادہ پربھاوشالی مسلمانوں کی لسٹ میں ٹاپ پر آتا ہے۔ گاؤں کے کھیتوں میں چھپ چھپ کر اپنی تعلیم کمپلیٹ کرنے والے شیخ محمود آفندی کی محنتوں کا ہی نتیجہ تھا کہ آج ترکی کے حالات پوری طرح سے بدل چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شیخ محمود آفندی کو ترکی کا مجدد بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے شیخ محمود آفندی نے ترکی کی صورت کو پوری طرح سے الٹا کر دیا ہے۔ آج سے 70-80 سال پہلے تک جو ترکی ہوا کرتا تھا آج اس کا بالکل اپوزٹ ہو چکا ہے۔ بات کریں اگر شیخ محمود آفندی کے مریدین یعنی فالوورز کے بارے میں تو ان کا آنکڑا اس وقت لگ بھگ 60 لاکھ کے قریب بتایا جاتا ہے، جو یقیناً ایک بہت بڑا نمبر ہے اور اس 60 لاکھ کے نمبر میں خود ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان بھی شامل ہیں۔ اکثر رجب طیب اردوغان شیخ محمود آفندی کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ فی الحال دوستو آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔